ہندوستان کو سونے کی چڑیا کیوں کہا جاتا تھا؟ منگل پانڈے کون تھا؟ برٹش گورنمنٹ غریبوں کو مدد کے نام پر کیا دیتی تھی؟ ملکہ برطانیہ ہندوستان میں کیسے آئیں اور وہاں آ کر انہوں نے کیا کام کیے؟ گولڈ گلوری یہ کیا ایسا مقصد تھا جو لے کر انگریز ہندوستان میں آئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے اپنا یہ مقصد کیسے پورا کیا؟ یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ السلام علیکم، مائی نیم از ندا، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ یہ جنگ کنہوں نے لڑی تھی اور کس کے خلاف لڑی تھی، اور اس جنگ میں جیتا کون تھا؟ کون کون سی مصیبتیں تھیں جو کہ ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کو اٹھانی پڑی؟ ہندوؤں کے، انگریزوں کے کیا کیا ایسے مظالم تھے جو انہوں نے ہندوستان کے لوگوں پر ڈھائے تھے؟ اس ویڈیو میں ہم اس جنگ کی ساری وجوہات، اس کے سارے اثرات اور اس کے سارے مظالم کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ نہ صرف آپ کے سلیبس کے لیے بلکہ ایز کنٹری کے رہنے والے آپ ایک رکن ہیں، خصوصاً انڈیا اور پاکستان کے، جن کے لیے تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کے لیے آج کی ویڈیو ہماری بہت مددگار ثابت ہوگی۔ آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کب آئی تھی ہندوستان میں، اور انہوں نے وہاں آ کر کیسے اپنا لوہا منوایا، کس طرح سے وہ ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ تو بات ہم کرتے ہیں 1600 سے 1600 سے سٹارٹ۔ یہ 1600 کا ایرا تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں آ کر اپنے 2 گودام بنائے تھے، ایک 1610 میں مدراس میں بنایا، ایک ممبئی میں بنایا 1611 میں۔ ٹھیک ہے، آنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ سارے ہندوستان میں پہلے آئے، یہ صرف تجارت کی غرض سے یہاں پر آئے تھے، اور پھر آتے ہی انہوں نے پورے ہندوستان پر 200 سال حکومت کی، اور جب یہ یہاں سے گئے تو انہوں نے پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا۔ کون کون سے ظلم تھے جو انہوں نے ہندوستان کے لوگوں پر ڈھائے تھے؟ یہ 216 لوگوں کا ایک گروپ تھا، انہوں نے مل کر ایک چارٹر کے تحت یہ کمپنی بنائی تھی۔ اب انہوں نے ہندوستان آنے کے بعد سب سے بڑا مورچہ کیا مارا تھا؟ ایسا مورچہ انہوں نے مارا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ طاقتور ہو گئے۔ تو 1757 میں جنگ پلاسی انہوں نے لڑی تھی نواب سراج الدولہ کے خلاف، جو انہوں نے جیت دی تھی، اور یہ جیتنے کے بعد یہ اس قدر تک طاقتور ہو گئے تھے کہ وہاں کے جو اور رہنے والے مغل بادشاہ تھے ان کے خلاف بھی انہوں نے جنگیں جیتنی تھی، اور پھر انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہندوستان پر اتنی تیزی سے انہوں نے قبضہ کیا کہ 1856 تک تقریباً پورا ہندوستان ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ 1803 میں یہ دلی پہنچے تھے، اور 1856 میں سب سے آخری ریاست انہوں نے فتح کر دی تھی، اور پورے 200 سال تک انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی تھی، جو کہ ان کے ظلم اور ستم کا بہت بڑا ایرا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان میں آ کر کون کون سی پالیسیز بنائی، اور ان کے کیا ایسے حالات تھے انہوں نے جو پیدا کر دیے تھے جس کی وجہ سے جو ہندوستان کے لوگ تھے، جس میں مختلف قسم کی جماعتیں شامل تھیں، گروپ تھے جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، بغاوت نہیں کہہ سکتے، اپنے لیے انہوں نے آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی۔ تو وہ وجوہات کون کون سی تھی؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اکانومک سچویشن انہوں نے کیسی بنا دی تھی۔ جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے تب جو ہندوستان کا اس کی جی ڈی پی تھی 32%، ٹھیک ہے، 32% جو تھی جی ڈی پی تھی ہندوستان کی، انڈیا کی، اور جب واپس گئے ہیں انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر تب انڈیا کی جی ڈی پی رہ گئی تھی ہندوستان کی جسٹ 3%، کیونکہ انگریز جب گئے تھے وہ جاتے ہوئے ہر چیز لوٹ کر لے گئے تھے۔ جو مغلوں کے جتنے بھی دربار تھے، جتنے بھی ان کے قلعے تھے، جتنے بھی ان کی رہائشیں تھیں، وہاں سونے اور چاندی کے ہیرے جواہرات کا کام ہوا تھا۔ ہر چیز اٹھا کر انگریز جب گئے تھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو انڈیا کو یعنی کہ ہندوستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا جب یہ گئے تھے۔ اور آگے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے پالیسیاں وہاں کی چینج کی، پالیسیز کیسے انہوں نے چینج کی، اور وہاں کون کون سے نئے قانون لاگو کیے۔ اب بات کرتے ہیں ایجوکیشنل سسٹم اینڈ پالیسیز کی۔ انگریزوں کا نظام تعلیم اور پالیسیاں یہ تھیں کہ انہوں نے 80% جو تھا اپنا سسٹم، جسے ہم کور سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، 80% تھا وہ انڈینز کے پاس تو تھا، لیکن اس میں انتہائی جو کم درجے کے آفیسرز تھے
کم درجے کا جو کام تھا وہ 80% میں آتا تھا، جسٹ 20% جو تھا وہ انگریزوں کے پاس تھا اختیار، لیکن اس میں انہوں نے اعلیٰ ترین افسران رکھے ہوئے تھے جو کہ زیادہ تر انگریزوں کے بھی تھے، اور ہندوؤں میں بھی، ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو کہ ہندوستان کے مشترکہ تھے تب آفیسر جو کہ اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، انہوں نے وہ رکھے اپنے لیے اس طرح سے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کورٹ سسٹم تھا، ان کا ایڈمنسٹریشن سسٹم تھا، وہاں پر انہوں نے ٹوٹلی چینج کر دی تھی ہر ایک چیز۔ وہاں پر پہلے مغلوں کے دور کی پرشین زبان تھی جو کہ انہوں نے آ کر چینج کر دی اور انگلش اس کی جگہ پر رکھ دی۔ اسی طرح صرف جو سرکاری ملازمین تھے جو ان کے پاس تھے 20%، ان کے بچوں کو ہی تعلیم جو تھی وہ میسر تھی، ان کے علاوہ کوئی بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا، اگر کر بھی سکتا تھا تو وہ ویسی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں آ کر تعلیم کے لیے کچھ کیا نہیں تھا، انہوں نے بہت کچھ کیا تھا وہاں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی تھیں، اسکول، دفاتر، اس طرح کے انہوں نے بہت سی چیزیں تعمیر کروائی تھیں جن کی وجہ سے ان کی جو حکومت ہے وہ زیادہ دیر تک وہاں پر ٹھہر سکے، لیکن زیادہ جو اپرچونٹیز ہوتی تھی، زیادہ فیسلٹیز ہوتی تھی وہ سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے ہی ہوتی تھی۔ ایک بہت ضروری بات کہ ہندوستان میں آنے کے بعد جی ڈی پی ان کی اس وجہ سے بھی کمزور ہوئی ہندوستان کی، کیونکہ وہاں پر رہنے والے، خواہ وہ کتنے ہی کوئی مزدور طبقہ ہو یا وہ عالی شان گھر سے تعلق رکھتے ہوں، اعلیٰ طبقے کے ہوں، ہر ایک کے لیے انہوں نے بھاری ٹیکس لگا دیا تھا، یعنی کہ باہر جانے والی چیزوں پر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا تھا تاکہ ان کی اپنی جو آمدنی ہے وہ بڑھے، اور اسی وجہ سے ہندوستان میں بہت زیادہ غربت پھیل گئی تھی اس دور میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو 80% ہندوستان کے لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے ملٹری میں جو عہدے رکھے تھے وہ انتہائی گرے ہوئے تھے، ان کی تنخواہ 1 یا 1.5 روپے سے زیادہ نہیں تھی، اور اس لیے اس سے بڑھ کر کے وہ جو انڈین وہاں کے جو تھے پولیس کے محکمے تھے یا وہ ملٹری کے محکمے میں تھے، وہ آتے جاتے جو انگریزوں کے افسران تھے ان کو سلیوٹ کرتے تھے، ان کو پارٹیز میں آنا جانا ان کا بند تھا، انڈین کو بہت زیادہ کم سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے جو 20% انگریز افسران تھے ان کو 80% ہندوستان کے لوگوں کے مقابلے میں، ان کے افسران کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجہ دے رکھا تھا۔ ان کے انتہائی انگنت اور دل برداشتہ مظالم ہیں جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ ہر لحاظ سے انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو پیچھے دھکیلا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہر جائز اور ناجائز طریقہ جو تھا وہ اپنایا۔ اس دور میں عیسائیت کو بہت زیادہ فروغ مل رہا تھا، ہندو اور مسلمانوں کا درجہ بہت زیادہ کم کیا جا رہا تھا۔ 1813 تک عیسائیوں کو اجازت نہ تھی کہ وہ ہندوستان میں آ کر اپنی عیسائیت کو پھیلائیں، لیکن 1813 کے بعد ایک ایکٹ پاس کروایا گیا، وہ بھی ہندوؤں نے کروایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو عیسائیت انگریز تھے وہ یہاں آ کر انہوں نے اسکول بنائے اور اپنی عیسائیت پھیلائی، یہاں تک کہ جیل خانوں میں بھی جو انہوں نے قیدی رکھے ہوئے ہوتے تھے ان پر بھی نہایت ظلم و ستم کرتے، یتیم بچوں پر ظلم و ستم کرتے، صرف اس وجہ سے کہ وہ عیسائیت کو اپنا لے، اور ان کو عیسائیت کو اپنانے کے لیے ان کو مختلف قسم کے تحائف دیے جاتے۔ اگر جس لحاظ سے انہوں نے وہاں پر ٹیکسز وغیرہ لگائے ہوئے تھے تو ہر جگہ غربت پھیلی ہوئی تھی، اور اگر کوئی ہندوستان کا فرد ان سے کوئی مدد مانگنے آ جاتا تو وہ مدد کے نام پر اسے کہتے کہ ہمارا جو عیسائیت، ہمارا مذہب ہے یا ہمارا جو ریلیجن ہے اس کو اپناؤ تو اس کے لیے تمہیں یہ مدد فراہم کی جائے گی، ادروائز نہیں کی جائے گی۔ یہ سب مظالم تو تھے ہی، لیکن ان کے علاوہ ایک بہت بڑا جو ظلم تھا وہ انگریزوں نے اس طرح سے کیا تھا کہ 1857 کی جنگ جس کے لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہو گئی تھی، انہوں نے ایک بم یا پھر ایسے ہتھیار بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ منہ سے چبایا جاتا تھا، وہ اس طرح سے انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ وہ اس طرح کا ہتھیار تھا جس کو منہ سے چبایا جاتا تھا، تو اس میں گوشت استعمال ہوتا تھا گائے کا اور سور کا، اور گائے جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے کھانے، وہ اسے کھاتے نہیں ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور جو سور ہے وہ مسلمانوں کے لیے حرام تھا، لیکن اس ہتھیار میں یہ گوشت سور کا اور گائے کا ہی استعمال ہوتا تھا، اس کو چبا کر وہ ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی اس جنگ کی، ان کے ظلم اور ستم جو پہلے سے تھے وہ تھے، لیکن اس نے ان سارے مظالم میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ تب جا کر وہاں مغل پانڈے کی انٹری ہوتی ہے۔ مغل پانڈے ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے انگریزوں پر جو تھی پہلی گولی چلائی تھی 1857 سے پہلے،
جنگ کی ابتدا کہتے ہیں یہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی. اسی نے انگریزوں پر پہلی گولی چلائی تھی. پھر اس نے خودکشی بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن تب اس کو خودکشی کرنے نہیں دیا گیا، لیکن بعد میں اسی کو پھر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. تو مغل پانڈے کا اس کہانی میں یہ کردار ہے. کہانی نہیں کہہ سکتے، ہسٹری کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہی اس نے یہ قدم اٹھایا تھا. اس کے علاوہ اگر اب سیکنڈ پوائنٹ میں ہم بات کریں کہ مین ریزن آف فیلئر کے مین ریزنز کیا تھے، یہ کس وجہ سے یہ جو جنگ تھی یہ فیل ہو گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جو تھی وہ 2 سال تک چلتی رہی تھی. مثلا 1857 کی یہ جنگ آزادی تھی وہ ایک پلان طریقے سے لڑی گئی تھی. 2 سال تک یہ چلتی رہی تھی. ایک گلاب کا پھول تھا، روٹی تھی اس کے ساتھ. یہ ایک مثال تھی جسے لوٹس کا پھول بھی کہہ سکتے ہیں. وہ جہاں جہاں جاتا تھا تو وہ جو لوگ تھے وہاں کے، وہ ساری جس کے پاس گلاب کا پھول اور وہ روٹی جاتی تھی تو وہ سارے اس جنگ میں شامل ہوتے گئے. آہستہ آہستہ سے یہ جنگ لڑی گئی. ایک باقاعدہ پلان طریقے سے تھی. یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے اس بارے میں کہ جو 1857 کی جو جنگ تھی وہ پلان طریقے سے لڑی گئی تھی. لیکن اس کی جو فیلئر کی مین ریزنز ہیں ان میں سب سے پہلی ریزن یہ آتی ہے کہ اس میں مس مینجمنٹ تھی. کوئی انتظامیہ کا کوئی اس میں اصول نہیں تھا. ساری پارٹیز تھیں، وہ ہندوؤں کی تھی، سکھوں کی تھی، مسلمانوں کی تھی، الگ الگ ساری سیپریٹ تھیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں پور لیڈرشپ. کسی بھی پارٹی کا کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو کہ اسے درست سمت میں لا سکتا. ہر کوئی جو تھا وہ اپنے اپنے علیحدہ ہی اپنی 2.5 اینٹ کی جو مسجد ہے 2.5 اینٹ کی وہی بنا کر بیٹھا ہوا تھا. کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا تھا. نمبر 3 میں ہم بات کرتے ہیں نو کامن لیڈر. مثلا کسی ایک کا کوئی ایک لیڈر نہیں تھا. جیسے کہ گاندھی صاحب تھے اور ہمارے جو علامہ اقبال قائد اعظم وہ بعد میں آئے تھے. پہلے ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا وہاں پہ جو کہ ان کی کر سکتا رہنمائی کر سکتا مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی. سب کے علیحدہ علیحدہ سے گروپس بنے ہوئے تھے. نو کنیکشن، کوئی کنیکشن نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا. تب تو اس طرح کے کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھے. کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ہی بدلہ لینے پر راضی ہو جاتے تھے. کوئی پارٹی چینج کر لیتا تھا. اس طرح سے کسی قسم کی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ نام کی تب چیز نہیں تھی. یہ ساری وجوہات ہیں جس کو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے فیلئر کی بہت بڑی وجوہات قرار دیا گیا ہے کہ ان میں مس مینجمنٹ تھی، پور لیڈرشپ تھی، نو کامن لیڈر تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا سب کا ایک، نو کنیکشن تھا اور مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی. اب کیا ہوا کہ ہندوستان نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور وہ اس میں ہار گئے. بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی. جنگ ہارنے کے بعد جو ہندوستان کے لوگ تھے ان کے لیے جو ظلم و ستم تھا، ان کے لیے جو مصیبتیں تھیں وہ اور بھی بڑھ گئی تھیں. اب کیا ہوتا تھا کہ انگریزوں نے ہر ایک سے خصوصاً مسلمانوں سے چن چن کر بدلے لیے. ٹینکوں کے آگے ہندوستان کے لوگوں کو رکھ کر اڑا دیا گیا. ٹھیک ہے، جو کہ وہاں کی آرمی کے تھے یا پھر ہندوستانی آرمی کے تھے یا پولیس کے تھے یا کچھ اور لوگ بھی تھے. سب کو پھانسیاں دی گئیں. 6 مہینوں تک انہیں اسی پھانسی پر لٹکا رہنے دیا تاکہ جو آتے جاتے ان کو دیکھتے ان کے لیے وہ عبرت ہوتی، ان کے لیے وہ سبق ہوتا. یہ ایسا انگریزوں کا ماننا تھا. خاص کر مسلمانوں کو وہ اس سب کی بہت بڑی وجہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہی ہیں جو اسلام کو بہت زیادہ پھیلانے والے ہیں. کیونکہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو کرسچن کے بعد یعنی کہ عیسائیت کے بعد جو اسلام ہے وہ سب سے زیادہ اس دنیا میں پھیلا ہوا مذہب ہے. تو تب بھی یہی مسئلہ تھا اور آج بھی یہی مسئلہ ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ جب آئیں تو تب کیا ہوا. 1858 میں ملکہ برطانیہ جو تھی وہ آ گئی ہندوستان پر. جو سارا اقتدار تھا ہندوستان کا وہ ملکہ برطانیہ کے پاس چلا گیا. تب کیا ہوا کہ تب کچھ بھی نہیں بدلا تھا. صرف طاقت ملکہ برطانیہ کے پاس گئی تھی، باقی حکمران بھی وہی تھے. لیکن ہندوستان میں ایک آزادی کی لہر دوڑ گئی تھی اس بدلے کے بعد. شاید وہ جب جنگ ہارے تھے تب ان کو اتنا صدمہ نہ ہوتا جو بعد میں ان کے ساتھ اتنے زیادہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا. ان کے جو نوجوان تھے انہوں کو ٹینکوں کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا، پھانسیاں دی گئیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے بہت برا سلوک کیا گیا. تو اس وجہ سے جو ہندوستان کے لوگ تھے انہوں میں آزادی کی لہر دوڑی. حکومت کے خلاف بولنے کے لیے ان میں ہمت آئی. انہوں نے جدوجہد کرنا شروع کر دی. اب یہ تھا کہ جب ملکہ برطانیہ کے پاس سارا اقتدار آیا تھا تو انہوں نے جو کنٹرول تھا وہ وائس رائے کو دے دیا تھا. تب وائس رائے سسٹم آ گیا تھا اور جو سب سے پہلا وائس رائے تھا وہاں کا وہ تھا لارڈ کینن. تو جو سارا اختیار تھا وہ لارڈ کینن کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا جو کہ ملکہ برطانیہ نے بنایا تھا. تب جب ملکہ برطانیہ آ گئی تب بھی کچھ نہیں بدلا تھا. سارا سسٹم وہی تھا. سارا اقتدار جو تھا وہ انگریزوں کے پاس ہی تھا.
ہر ایک کا خصوصاً جیسے کہ کورٹ سسٹم ہو گیا، اس کے علاوہ جو دوسرے سارے تھے. ہاں لیکن جب ہندوستان میں آزادی کی لہر بڑھی تب انہوں نے اپنی جو تھیں چیزیں، اپنی ڈیمانڈز آہستہ آہستہ طریقے سے، جب ان کو اچھے لیڈر ملتے گئے، آہستہ آہستہ سے انہوں نے اپنی جو تھی ڈیمانڈز وہ پوری کروانا سٹارٹ کروا دی. اس کو جاننے کے لیے ہم مزید پاکستان افیئر کو نیکسٹ آگے پڑھیں گے. اب انگریز جو تھے، لاسٹ یہ ہمارا پوائنٹ رہتا ہے ڈسکس کرنے کے لیے کہ انگریز جو تھے وہ ہندوستان میں اس لیے آئے تھے کیونکہ ہندوستان جو تھا وہ ایک ایگریکلچر تھا، ٹھیک ہے، علاقہ تھا. ہندوستان ایک زرعی ملک تھا، وہاں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ جو تھا وہ زراعت تھا. تو زراعت ان کی بیک بون سمجھی جاتی تھی. زراعت کی وجہ سے ہی وہ پوری دنیا میں مشہور تھے اور بہت زیادہ ان کی GDP ساری دنیا سے زیادہ ہائی تھی کیونکہ زراعت جو تھی وہ ان کی بیک بون تھی اور وہ ایگریکلچر سارے کا سارا اس لحاظ سے علاقہ تھا. اب ہندوستان میں انگریز آئے صرف اسی وجہ سے، گولڈ گلوری اور گولڈ کی وجہ سے. گولڈ کیونکہ وہاں پہ مغلوں کی حکومت تھی اور وہ علاقہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں عمرہ کے زمرے میں آتا تھا. اب جب انگریزوں نے وہاں آ کر ہندوستان میں ہندوؤں پر بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے تھے تو وہ انگریزوں کے پاس جا کر مدد مانگتے تھے، جس کے بدلے میں وہ انہیں عیسائیت کی آفر کرتے تھے، یعنی کہ اگر آپ ہمارا مذہب کرسچین اگر آپ اپناتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کر دیں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا صرف اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایگریکلچر لینڈ تھا، وہاں پر زراعت بہت زیادہ ہوتی تھی، کاشتکاری بہت زیادہ ہوتی تھی ہر لحاظ سے. اور کچھ وہاں پر مغلوں کا دور تھا اور مغل جتنے عالی شان طریقے سے اپنی زندگی وہاں پر جی کر گزار کر گئے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو گولڈ وہاں سے ہم ان کی مراد لے سکتے ہیں. تو وہ جسٹ آئے تھے، انہوں نے آ کر انگریزوں نے اپنا ہر جائز و ناجائز طریقہ اپنایا اپنی گولڈ گلوری اور گولڈ کا جو تھا، گولڈ ہم اسے کہہ سکتے ہیں ان کی جو ہے عیسائیت، ان کا جو مذہب تھا اس کو انہوں نے اس کی پروموشن کی، عیسائیت کی ایکٹ پاس کروایا 1813 کے بعد. اور ہم گلوری کہہ سکتے ہیں وہاں کا جو مغلوں کا جو اثاثہ تھا وہ سارا. اور اس کے بعد ہم جو ہمارا ایک کنسیپٹ رہ گیا ہے گولڈ گلوری اور گولڈ کا. تو گلوری انہوں نے ہر جگہ اپنی شان و شوکت پھیلائی ہوئی تھی، ہر علاقہ انہوں نے ہندوستان کا فتح کر لیا تھا. تو وہ جس مقصد سے آئے تھے انہوں نے وہ مقصد اپنا ہر لحاظ سے پورا کیا، وہاں پر 200 سال تک حکومت کی اور پھر اپنی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی پاور ہو، وہ زیادہ دیر تک ٹکی نہیں رہ سکتی. جس طرح سے مغلوں کا جو دور تھا وہ نہیں ٹکا رہا، اسی طرح انگریزوں کا جو دور تھا وہ بھی آخرکار ختم اسے ہونا ہی پڑا. اور سونے کی چڑیا ہندوستان کو تب تک کہا گیا جب تک وہاں پر ایگریکلچر لینڈ تھا، جب تک وہاں پر انگریزوں کی حکومت نہیں تھی. ان سے پہلے جو وہاں پر مسلمان حکمران تھے، جو ہندو حکمران تھے جیسے کہ راجہ رنجیت سنگھ اس طرح سے اور سراج الدولہ، اس طرح وہ بہت امیر ترین انسان تھے، امیر ترین گروہ تھے اور انہوں نے ہندوستان کی ترقی کے لیے بہت سے کام بھی کیے تھے. لیکن انگریزوں نے وہاں آنے کے بعد کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز تباہ کر دی. تو GDP تھی جو ہندوستان کی وہ جسٹ 3% چھوڑ کر گئے تھے. تو یہ تھا 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، وہ جسٹ ایک لہر تھی. اس کے بعد صحیح آزادی تو سٹارٹ ہوئی تھی، وہ جسٹ ایک مقابلہ تھا جو انگریزوں کے ساتھ کیا، لیکن ہندوستان کے لوگ وہ ہار گئے اور اس کے بعد بھی ان کی جو مصیبتیں تھیں وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں. تو یہ 1857 کی ساری جنگ تھی. اس کے بعد ہم نیکسٹ انشاءاللہ پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے کہ آخرکار ہندوستان اور پاکستان علیحدہ علیحدہ کیسے ہوئے، کیسے ان کو آزادی ملی. تو آپ نے ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.